ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصي الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ناظرین کرام، اس ترقی یافتہ زمانے میں ہر انسان کہ جس کو پروردگار عالم نے عقل و شعور دیا ہے، ہر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر اس ترقی یافتہ دنیا میں وہ انسان کامیاب ہے یا نقصان میں ہے، نفع میں ہے یا فائدے میں ہے، بلندی کی طرف ہے یا پائین کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزان ایمان، ان ساری چیزوں کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں مراجعہ کرنا پڑے گا اس کی طرف کہ جو خالق کائنات ہے، جس نے کائنات کو خلق کیا، جس نے عقل و شعور کو خلق کیا، جس نے علم و حلم کو خلق کیا، جو کل کائنات کا خالق ہے، وہ پروردگار، اس کی طرف مراجعہ کرنا پڑے گا۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے آخر انسانی زندگی کے حالات کو دیکھنے کے لیے کون سا پیمانہ معین کیا ہے۔ پروردگار عالم کی اس قول کی طرف دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے کائنات کو خلق کیا تو اس خلق کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اس کی زندگی کے لیے کچھ فلسفے بیان کیے ہیں کہ زندگی کے کس رخ پر انسان، کس راستے پر انسان چلے گا تو وہ کامیابی کی طرف ہے، کس راستے کی طرف نہیں جائے گا۔ عزیزان ایمان، تو اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک پیمانہ مقرر کیا ہے کہ اس پیمانے کو انسان دیکھے، کہ اس پیمانے کو جب دیکھے گا تو اس سے انسان کو پتا چلے گا کہ یہ انسان فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ عزیزان ایمان، انسان کی زندگی کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ وہ ہوتا ہے کہ انسان فردی زندگی گزارتا ہے، تنہائی کی زندگی گزارتا ہے، اور انسان کی دوسری زندگی جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے۔ یعنی اجتماعی زندگی کا مطلب کیا ہوا؟ انسان معاشرے میں زندگی گزارتا ہے، ایک فیملی کے درمیان، ایک محلے کے درمیان، ایک بستی کے درمیان، ایک شہر کے درمیان، یعنی انسان کے روابط یا بھائی چارگی کی بنیاد پر ہوتا ہے یا
ملتا جلتا رہتا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انسان کی فردی زندگی اور ایک انسان کی اجتماعی زندگی۔ عزیزان ایمان، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان نقصان میں ہے، ہر انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ کون افراد ہیں کہ جو کامیاب ہیں؟ پروردگار عالم نے اسی سورہ میں ارشاد فرمایا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ انسان کامیاب ہے کہ جو انسان عمل صالح انجام دیتا ہے، وہ انسان کی جو ایمان لے کر کے آتا ہے۔ عزیزان ایمان، تو فردی زندگی کے لیے انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ایمان لے کر کے آئے، عمل صالح انجام دے۔ اجتماعی زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان تواضع و انکساری کے ساتھ معاشرے میں زندگی گزارے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان غرور اور تکبر کی منزل میں ہو۔ نہیں عزیزان ایمان، اجتماعی زندگی کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو یہی نکلے گا کہ انسان تواضع و انکساری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئے۔ عزیزو، تو عمل صالح کا پیغام دیا گیا کہ عمل صالح انسان انجام دے، ایمان لے کر کے۔ کیسے عمل صالح انجام دے گا؟ انسان کو کیسے یقین ہوگا کہ عمل صالح انجام دیتا ہے؟ انسان کیسے یقین پیدا کرے کہ وہ کامیاب ہے؟ عزیزو، تو انسان کی زندگی کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے یقینیات پر عمل کرے۔ ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ آیت اللہ بہجت کے نزدیک کچھ نوجوان آئے اور آنے کے بعد ان سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ ہم اپنی زندگی میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ ہماری کامیابی کا راستہ کون سا ہوگا؟ آیت بہجت نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی میں کامیابی کی طرف بڑھو، کامیاب ہو جاؤ، تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی یقینیات پر عمل کرو۔ نوجوانوں نے رک کر کے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ نے تو ہمارے لیے فلسفہ بتا دیا کہ ہم اپنے یقین پر عمل کریں، لیکن اس چیز کو بھی جاننے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑے گی۔ آغا بہجت نے ارشاد فرمایا، آغا بہجت کہتے ہیں کہ نہیں، نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی رہنما کی ضرورت ہے، فقط تم اپنے یقین پر عمل کرو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ نماز واجب ہے تو نماز پڑھو، اگر تمہیں یقین ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے تو روزہ رکھو، اگر تمہیں یقین ہے کہ زکوٰۃ دینا واجب ہے تو زکوٰۃ دو، اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہیں خمس دینا واجب ہے تو خمس دو، اگر تمہیں یقین ہے کہ حج کرنا واجب ہے تو حج کرو، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ غیبت کرنا جائز ہے اپنے یقین کے اوپر عمل کرو، اگر تمہیں یقین ہو جائے شراب پینا جائز ہے تو اپنے یقین پہ عمل کرو، اس لیے کہ یقینیات بڑی چیز ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز پر یقین ہو جائے عزیزان ایمان، تو یعنی انسان یقینیات کے ساتھ عمل صالح انجام دے، انسان بہتر جانتا ہے کہ اس کا یقین کدھر ہے۔ عزیزو، عمل صالح کے بارے میں خود قرآن مجید میں اسی آیت میں ارشاد ہوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ علامہ طباطبائی ارشاد فرماتے ہیں تفسیر المیزان میں، کیا کہا کہ انسان کیسے عمل صالح انجام دے؟ انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان جو اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے، انسان خلوص دل سے انجام دے۔ علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں ارشاد فرمایا کہ عمل صالح یعنی کیا؟ قربتاً الی اللہ، یعنی انسان جو اپنے عمل کو انجام دے رہا ہے اس کے عمل کا دروازہ خدا کی طرف کھلے، یعنی قربتاً الی اللہ ہو،
خالصتاً فقط پروردگار عالم کے لیے ہو، نہ یہ کہ ریاکاری کے لیے ہو، نہ یہ کہ دکھاوے کے لیے ہو، نہ یہ کہ انسان دکھاوے کے لیے عمل انجام دے. نہیں عزیزان ایمان، انسان قربتاً اللہ انجام دے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آقا، ایک شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، جو چوریاں کرتا ہے. امام نے کہا چلو اور چل کر کے دیکھتے ہیں کہ اور کیا کرتا ہے. وہ شخص کا صدقہ بھی دیتا ہے. جب وہ لوگ اس شخص کے پیچھے گئے، کیا دیکھا؟ وہی شخص ہے کہ جس نے ایک جگہ سے کچھ روٹیاں چرائی، کچھ انار کے دانے چرائے، اور چرانے کے بعد ایک دروازے پر گیا، جانے کے بعد دخل الباب کیا. دخل الباب کرنے کے بعد ایک فقیر نکلا، صدقہ اسی روٹی اور وہی انار جو اس کے ہاتھ میں تھا صدقہ نکالا، اور نکالنے کے بعد فقیر کے حوالے کیا. وہ فقیر ہزاروں دعائیں دینے لگا اسے. امام نے اس ماجرے کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس شخص سے پوچھا آخر تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا آقا، پروردگار عالم کا حکم ہے کہ اگر انسان ایک گناہ انجام دیتا ہے تو ایک گناہ کے بدلے اسے ایک سزا ملے گی، لیکن اگر ایک نیکیاں انجام دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 جزائیں ملے گی. لیکن امام نے کہا نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تم عمل جو انجام دے رہے ہو وہ تمہارا عمل کیسا ہے. تمہارا عمل قربتاً اللہ ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم، اب انسان عمل کو انجام تو دیتا ہے لیکن معاشرے کو دیکھتے ہوئے خوف کھاتا ہے کہ اگر ہم ایک نیک عمل انجام دے رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آج ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا ہے. ہم نے اپنے معاشرے میں خود دیکھا، مشاہدہ کیا. بعض گھروں میں ایسا ہوا کہ بعض خواتین جب حجاب میں نکلی تو کچھ عزیز اقربا آئے، ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے، ابھی تم حجاب میں نکل رہی ہو، حجاب کرتی ہو. اگر بچے نماز کی طرح پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں ابھی بچہ ہے. نہیں عزیزان محترم، عمل صالح انجام دے قربتاً اللہ. دنیا کے کہنے کے پیچھے نہ جائے، اس لیے کہ دنیا کہنے کا کام ہے. یہ دنیا ہے، دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا. بس عزیزان محترم، یہاں پہ رک کے یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انسان اپنے قول و فعل کو یہ دیکھتا ہوا انجام دے کہ دنیا کیا کہے گی، تو انسان کے لیے یہ ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کو موج کے حوالے کر دیتا ہے، اگر دنیا کے حوالے کر دیتا ہے، تو دنیا والے اتنا اسے دباتے ہیں کہ اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. لیکن یہی انسان اگر موجوں کے سینے کو چیر کر کے کامیابی کی طرف بڑھتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہوتا ہے. ایسا یہ نہ دیکھے کہ دنیا کیا کہے گی. بس عزیزان ایمان، عمل صالح انسان کو کیسے انجام دینا چاہیے ہمارے ائمہ نے بتایا، معصومین نے بتایا. کتنا خلوص تھا یہ یوم عزا چل رہا ہے عزیزو، یہ عمل صالح تھا قربتاً اللہ. امام حسین علیہ السلام نے عمل صالح کے لیے، دین کو بچانے کے لیے مدینے سے کربلا کے لیے نکلے. کتنا بڑا غم ہے. بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ امام حسین مدینے سے کربلا کے لیے گئے. اس کے دل سے پوچھئے کہ جو اپنے وطن سے دور رہتا ہے، یقیناً غریب الوطنی کتنی بری چیز ہوتی ہے. وہ بھی ایسے معاشرے میں غریب الوطن ہوا ہمارا نام، جہاں پر کوئی ساتھ دینے والا نہیں. عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو جب مدینہ چھوڑا تو کیا عالم تھا.
ہم بھی ایک پردیسی ہیں. جب ہم اپنے گھر سے نکلے تھے تو ہمیں یہ امید تھی کہ ہم اپنے وطن کو پلٹ کے جائیں گے. لیکن عزادارو، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے کی در و دیوار رو رہی تھی. امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ مادر گرامی کی قبر پہ آئے اور آنے کے بعد فقط یہی جملہ کہا: ماں خدا حافظ. اماں تیرا لال جا رہا ہے. اماں جسے تم نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا آج وہ وطن چھوڑ کے جا رہا ہے. عزادارو، بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہنا کہ انسان وطن سے دور چلا جائے، لیکن عزادارو امام حسین علیہ السلام جب وطن سے نکلے تھے تو پورا کنبہ لے کے نکلے. عزیزو، جب کوئی پردیس جاتا ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، جب کوئی پردیس جاتا ہے سب سے پہلے دروازے پہ اس کی بیٹی آتی ہے. سب سے پہلے دروازے پر اس کی بیٹی آتی ہے. عزادارو، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین جب کاروان کو لے کر کے مدینے سے نکلے تو ایک بیٹی تھی جسے سغرا کہتے ہیں. جناب سغرا امام حسین کے قریب آئی اور آنے کے بعد فقط یہی جملہ کہا: بابا بابا آپ جا رہے ہیں، خدا حافظ. بابا بس اتنا بتا دیجئے کہ اس اکیلے گھر میں سغرا کیسے رہے گی؟ جناب سغرا سے جب امام حسین جب رخصت ہوئے تو جناب سغرا نے فقط ایک فرمائش کی: بابا ٹھیک ہے آپ جائیے، خدا حافظ. بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ سب سے مجھے آخری ملاقات کرا دیجئے. جناب سغرا ایک ایک بیوی سے ملی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اپنے ننھے مجاہد جناب علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا. ہاں عزادارو، جناب سغرا نے آغوش میں لیا. اس کے بعد جب کافی دیر گزر گئی، امام حسین نے کہا کہ قافلہ آگے بڑھا